اردو ہندوستان کی زبان ہے، ہندوستان میں پیدا ہوئی، ہندوستان میں پلی اور ہندوستان میں ترقی کی۔ اٹ از ون آف دی کانسٹیٹیوشنل لینگویج ہے ہماری۔ اب جب اس کو کانسٹیٹیوشنل لینگویج کا درجہ دیا گیا ہے تو ہم خود اردو کے محبان میں وہ اگر خود اردو سے نہیں جڑیں گے اور اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو اردو یہ دن بھی آئے گا کہ اردو کانسٹیٹیوشن کی زبانوں سے چلے جائے گی۔ انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کی جانب سے اردو کی ترقی اور افادیت کے مقصد سے 2 روزہ سیمینار 6 اور 7 اگست کو بنگلورو کے بینکویٹ ہال فریزر ٹاؤن میں منعقد کیا گیا ہے، جس کا افتتاح آج سابق مرکزی وزیر جناب کے رحمان خان کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ مہمانان اعزازی اور خصوصی میں جناب اطہر فاروقی، سیکریٹری انجمن ترقی اردو ہند، پروفیسر میمنون سعید، سابق صدر شعبہ اردو بنگلور یونیورسٹی، ایم ایل اے شیواجی نگر جناب رضوان ارشد، ایم ایل اے پلکیشی نگر مسٹر اکھنڈ شرینیواس مورتی اور صدارت کے فرائض جناب محمد عبید اللہ شریف صدر انجمن ترقی اردو کرناٹک نے ادا کیے۔ ملاحظہ کریں سالار ڈیجیٹل کی خصوصی رپورٹ۔ اردو ہندوستان کی زبان ہے، ہندوستان میں پیدا ہوئی، ہندوستان میں پلی اور ہندوستان میں ترقی کی۔ مگر آج ہم ایک اردو کا جائزہ لیں، یعنی اس کا ماضی بہت شاندار رہا، اب جو حال کا اردو ہے، اردو کی جو حالت ہے، اس کا جائزہ ہم کو لینا ہے، جو ہم آج اردو کے چاہنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور ہم کو ایڈریس کرنا ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اگر ہم اردو کو سے محبت رکھتے ہیں تب ہی اس کا مستقبل بنے گا۔ آج ہم ہر ایک اردو کے چاہنے والا، اردو سے محبت رکھنے والے کو انٹراسپیکٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ میری زبان، یہ زبان سے مجھے محبت ہے، میں کیا کنٹریبیوٹ کروں گا اس کی ترقی کے لیے، کیونکہ اس انجمن کا نام ہی انجمن ترقی اردو۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اردو سے محبت رکھنے والوں کی طرف سے ہی ختم ہو رہی ہے۔ غیر تو غیر، اردو کے دشمن بھی ہیں، چاہتے ہیں کہ اردو اس ملک میں ختم ہو جائے کیونکہ مسلمانوں کی زبان کہا جاتا ہے۔ کیا ہم
ان کے شکار ہو رہے ہیں. کرناٹک میں ہی لیجیے لگ بھگ 6,000 اردو اسکولز ہیں, 5,000 اردو میڈیم پرائمری اسکول ہیں, مڈل اسکول بھی بہت کچھ 2,000 کے لیے. آپ کبھی کوئی اردو اسکول کو وزٹ کیا ہے اپنے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ اسکولوں کی حالت کیا ہے؟ اردو جو ہے ہمارے وجود سے جڑی ہوئی ہے, ہماری تاریخ اردو سے جڑی ہوئی ہے, ہمارا تہذیب و تمدن اردو سے جڑا ہوا ہے. اگر اردو محدود ہو گئی تو اس کا سیدھا اثر ہمارے مستقبل پر ہوگا. تو اردو کو بچانے کے لیے, اردو کو مضبوطی دینے کے لیے, اس کو طاقت فروغ کرنے کے لیے ہمیں سب کو آگے آنا ہے, اور یہ سب ہماری ذمہ داری ہے. تو اس ذمہ داری کا جو تھوڑا بہت اس کو ادا کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے شیواجی نگر حلقے میں, لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے, ابھی بہت کچھ کام کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج جو عبید اللہ شریف صاحب نے انجمن ترقی اردو کے ذریعے ایک بہترین کانفرنس کا آج اہتمام کیا ہے, تو ایسے کانفرنسز کو بھی ہونا ہے, کیونکہ جنوب ہند میں اردو کی کیا تاریخ رہی, اس کا یہاں سے کیسے ادبا اور فنکار نے کیا تعاون کیا ہے, یہ سب چیزوں کو ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے, ہمارے نوجوانوں کو کی نظر میں لانا ضروری ہے. وقت جو ہے 3 سال کے عرصے کے لیے میں بنا ہوں, ضمنی انتخابات میں چن کر آیا ہوں. تو اس 3 سال کے عرصے میں پہلے سٹیج پہ تقریباً 25-26 کروڑ ہم سرکاری اسکولوں میں لگا رہے ہیں, اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم انٹرنیشنل لیول کے اسکول, سب سے اچھا انفراسٹرکچر والے اسکول شیواجی نگر حلقے میں لائیں, اور شیواجی نگر حلقے کو ایک تعلیمی ہب بنائیں, تاکہ جو آج ہمارے بھائی جو پرائیویٹ اسکولس میں اپنے بچوں کا داخلہ نہیں کروا سکتے, کروائے تو وہاں کے اسکول کی جو فیس ہوتی ہے وہ ہمارا بھائی جو آٹو چلاتا ہے, ہمارا بھائی جو کارپینٹر ہے, پینٹر ہے, پلمبر ہے, الیکٹریشین ہے, جو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولس میں ڈالیں اور وہاں کی فیس کو ادا کر سکے, ایسے ہمارے بھائیوں کے بچوں کو, ہماری بہنوں کے بچوں کو بھی اتنا ہی حق ہے کہ وہ اچھے سے اچھے اسکول میں جائیں. اور یہ سماج کے, معاشرے کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے اسکول ان کو فراہم کریں. تو ایسے اسٹینڈرڈ اسکولز بنانے کا کام ہم نے, وہ بیڑا ہم نے شروع کیا ہے. حفیظیہ اسکول ہوگا, ابھی لطیفیہ اسکول ہو سکتے ہیں, علمین اسکول میں جو ابھی کام چل رہا ہے, اور اس کے علاوہ کئی اور اسکول, تامل اسکول, کینیڈا اسکول, انگلش اسکول میں جو ہم کام کر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ اگلے 5 سال میں شیواجی نگر حلقہ ایک تعلیمی ہب ہوگا. کہ ہمارا مقصد جو ہے گھر گھر اردو پہنچانے کا ہے. یہ سیمینار کرنے کا ایک اور مقصد یہ تھا کہ انجمن ترقی اردو کئی سالوں سے جو ہے بالکل اس کی کوئی کارکردگی نہیں تھی, کوئی ایکٹیویٹیز نہیں تھی. ہمیں یہ ثابت کرنا تھا کہ انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک زندہ ہے. آج اس سیمینار کے ذریعے سارے ملک میں جو ہے یہ پیغام پہنچا ہے کہ انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک جو ہے ایک فعال انجمن بن کے ابھری ہے. اور ہمارا مقصد اس سیمینار سے یہی ہے کہ اردو کو کس طریقے سے عوام تک پہنچایا جائے, جو لوگ اردو سے دور ہو گئے ان کو اردو کے قریب کیسا لایا جائے, خاص کر نئی نسل جو ہے جو اردو سے دور ہو گئی ہے اس کو کس طریقے سے اردو سے جوڑا جائے. اس کا یہ سیمینار, اس سیمینار میں جو ہے سارے ملک سے جو ہے مقالہ نگار حضرات آئے ہیں, پروفیسرز, ڈاکٹرز. انجمن ترقی اردو ہند کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر اطہر فاروقی صاحب ہیں. رحمان خان صاحب کے ہفتوں اس کا افتتاح ہوا. رضوان ارشد آئے تھے, اور اکھنڈ سرینواس مورتی جو یہاں کے ایم ایل اے ہیں وہ بھی آئے تھے. ان تمام حضرات کی موجودگی اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ ایک کامیاب سیمینار ہے. افتتاحی اجلاس بہت کامیاب رہا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام جو ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اردو کا, کہ ہر گھر اردو,
اس میں جو ہے ہم کامیاب ہو کر رہیں گے. میرا جو پیغام تھا کہ اردو کو گھر گھر پر پہنچائیے، یعنی کہ جب تک جس کی مادری زبان اردو ہے وہ اردو سے نہیں جڑیں گے تو اردو کی ترقی ناممکن ہے. تو اس لیے میں اس موقع پر افتتاحی میرے تقریر میں کہا کہ 2 چیزیں، ایک تو اردو کو گھر گھر تک پہنچائیے، اردو کو ٹیکنالوجی سے جوڑیں. اگر ٹیکنالوجی سے جوڑ سکتے ہیں تو گھر گھر تک پہنچنا آسان ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں، اردو کی ترقی ہونا چاہیے. اردو ہماری تہذیب ہے، تمدن ہے، اور اردو میں ہماری وراثت ہے. تو اس لیے اردو کو بچانا ہماری اخلاقی اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی ہے، کیونکہ اٹ از ون آف دی کانسٹیٹیوشنل لینگویج ہے ہماری. اب جب اس کو کانسٹیٹیوشنل لینگویج کا درجہ دیا گیا ہے تو ہم خود اردو کے محبان ہیں، وہ اگر خود اردو سے نہیں جڑیں گے اور اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو اردو، یہ دن بھی آئے گا کہ اردو کانسٹیٹیوشن کی زبانوں سے بھی چلے جائے گی. حکومت کو ہم، جب ہمارا اخلاقی فریضہ ہے تو حکومت سے کیا لینا دینا. حکومت کچھ مالی امداد دے دے گی تو حکومت اور کیا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. تو اس لیے حکومتوں کے پر منحصر نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی زبان کی ترقی، زبان بولنے والے زبان کے لیے ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. سر بہت سے کمیٹی بنتے ہیں، بٹ ہاؤ مچ آف کمٹمنٹ ہوتا ہے سر؟ نہیں، کمیٹی علاوہ چھوڑیے، یہ ہر ایک انسان کی اردو جاننے والی کا کمٹمنٹ ہونا چاہیے. میں نے جا کے کہا کہ انٹراسپیکشن ہر آدمی کو کرنا چاہیے. اگر زبان کو ہمیں بچانا ہے تو ہم کو محنت کرنا ہے.